فرشتوں نے جھنڈے لگائے تو یہ سب کس کے حکم سے ہوا؟ اللہ کے۔ دیکھو جی، میلاد ایک مرتبہ ہوا، پیدائش ایک مرتبہ ہوئی، تم ہر سال کیوں کرتے ہو؟ بھئی ایک مرتبہ پیدا ہوئے، اس سال پیر کا دن، ربیع الاول کا مہینہ، 12 تاریخ، سب محترم، بہت شان والی، مگر ہر سال تو نبی پیدا نہیں ہوتا نا، تم ہر سال مناتے ہو۔ ظالموں نے ظلم اتنا کیا کہ آگے یہ جملہ لکھ دیا، جس طرح ہندو اپنے کنہیا کا ہر سال دن مناتے ہیں تم اپنے نبی کا منانے لگ گئے، معاذ اللہ۔ انہوں نے اس جیسا کہہ دیا، چونکہ محبت نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو جو چاہیں لکھ دے۔ میں نے کہا میں اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں۔ شب قدر ہر سال مناتے ہو؟ انہوں نے کہا جی مناتے ہو۔ میں نے کہا کیوں مناتے ہو؟ جی اس رات میں قرآن اترا۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، مبارک، بڑی اچھی بات ہے۔ یہ بتاؤ ہر سال قرآن اترتا ہے؟ ہر سال قرآن اترتا ہے؟ نہیں۔ میں نے کہا پھر ہر سال کیوں مناتے ہو؟ قرآن ایک رات، ایک شب قدر میں اترا، مگر جس میں اترا قیامت تک اس کو قدر والی رات بنا گیا، اور میرا نبی بھی ایک ہی رات دن میں آیا، جس میں آیا اس کو قیامت تک عید بنا گیا۔ اللہ یا تم نے صرف اعتراض کرنا سیکھا۔ وہاں بیرون ملک کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، سمجھتے ہیں کہ شاید ہم زیادہ کوئی سمجھدار۔ ایک صاحب اٹھ کے کہنے لگے، دیکھیں جی عید الفطر اور عید الاضحیٰ دو عیدیں، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ عید میلاد النبی دو کا ذکر ہے۔ میں نے پھر وہاں بھی یہی جواب دیا، یہ تیسری عید نہیں ہے، یہ اسلام کی پہلی عید ہے۔ اگر یہ عید نہ ہوتی تو کوئی اور عید نہ ہوتی، نہ کوئی عید منانے والا ہوتا، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے محبوب آپ کو نہ بناتا تو کچھ بھی نہ بناتا۔ کہنے لگے دونوں عیدوں پر نمازیں ہیں، عید الفطر پر بھی نماز ہے، عید الاضحیٰ پر بھی نماز ہے۔ یہ اگر عید ہے تو اس پہ نماز کیوں نہیں ہے؟ اس نے اپنی طرف سے بڑا جیسے سمجھا کہ میں نے کوئی خاص اعتراض کیا ہے۔ میں نے کہا یہ ان کی رحمت ہے کہ اس پر نماز نہیں ہے۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا تمہاری کتاب سے جواب دوں گا، اپنی طرف سے نہیں دوں گا، تمہاری کتاب سے دوں گا۔ کہنے لگے ہماری کون سی کتاب؟ میں نے کہا جس کتاب کو بہت زیادہ پڑھتے ہو لاؤ نا۔ کیا نام ہے اس کا؟ فضائل اعمال۔ پرانا نام کیا ہے؟ تبلیغی نصاب۔ اردو میں، انگلش میں چھپی ہوئی ہے۔ میں نے کہا لاؤ۔ وہ لایا، میں نے صفحہ کھولا، غالباً فضائل ذکر میں یہ ہے۔ وہ بڑے حیران کہ ہماری کتاب سے جواب دینے لگا۔ میں نے کہا ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے، حضرت علی ساتھ تھے رضی اللہ عنہ۔ ایک صحابی سو رہے تھے، ایک صحابی، حضور نے اس کے پاس کھڑے ہو کر حضرت علی سے فرمایا اس کو اٹھاؤ، اس کو۔ حضرت علی نے اٹھا دیا، لیکن ساتھ ہی پوچھ لیا اور ہمارے لیے آسانی کر دی، حضور آپ قریب تھے، آپ نے خود کیوں نہیں اٹھایا؟ آپ تو اس طرح کہتے نہیں ہیں، آپ نے نہیں اٹھایا، مجھے فرمایا اس میں راز کیا ہے؟ اس میں راز کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا میں نبی ہوں اور میرا حکم ماننا تم سب پر لازم۔ میں اٹھاتا اور وہ نیند میں انکار کر دیتا تو کافر ہو جاتا، بے دھیانی میں بھی انکار کر دیتا تو۔ میں نے تمہیں کہا تم اٹھاؤ، اگر انکار کرے گا مسلمان تو رہے گا۔ مہربانی کی ہے اس پہ کہ خود نہیں کہا، تمہیں کہہ دیا۔ کہنے لگے اس میں جواب کہاں ہے؟ میں نے کہا یہی تو جواب ہے،
اگر حکم دے دیتے نماز کا اور کوئی نہ پڑھتا، وہ حکم دے دیتے اس عید پر بھی نماز کا اور کوئی نہ پڑھتا تو کیا ہوتا؟ وہ رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں، رحمت کی ہے اس لیے حکم نہیں دیا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ۔ ہمیں قرآن سے پتا چل گیا اللہ کیا فرماتا ہے، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، سورہ ابراہیم۔ اللہ فرماتا ہے اور لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ، وَذَكِّرْهُمْ، اور ان کو یاد دلاؤ، بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں۔ یا اللہ سارے دن تیرے، ساری راتیں تیری، حکم ہے اللہ کے دن یاد دلاؤ، تو سارے دن تو تیرے ہی ہے۔ تو تمام مفسرین نے لکھا اللہ کے دنوں سے مراد وہ خاص دن جن میں اللہ نے لوگوں پر انعام فرمایا ہے، لوگوں پر۔ اب اپنے ایمان سے بتاؤ سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی نعمت ہے، کوئی شعبہ۔ تو ان کے آنے کا دن اللہ فرما رہا ہے یاد دلاؤ، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یاد دلاؤ۔ اور آج کوئی کہے کہ نہیں جی دن نہیں منانا، یہ نہیں کرنا، تو جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں ان کا کوئی سر پیر نہیں۔ آئیے ایک آیت اور سنیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے میرے حبیب فرما دیجئے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ۔ کیا مناؤ؟ کس پر؟ فضل اور رحمت پر۔ اب مجھے فضل اور رحمت کو دیکھنا پڑے گا قرآن میں، تو میرے سامنے دونوں آیتیں ہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور دوسری آیت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ فضل کا ذکر بھی مل گیا، رحمت کا ذکر بھی مل گیا۔ حضور فضل نہیں، فضل کبیر، فضل عظیم، رحمت للعالمین، اور اللہ کہہ رہا فضل اور رحمت ملے تو آواز لگائیے۔ تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ تمہیں سمجھ؟ ایمان والے خوشیاں منا رہے ہیں کیونکہ ایمان والوں کو اللہ کا فضل اور رحمت ملی ہے۔ تمہیں اگر تم ان کو فضل اور رحمت مانتے تو تم بھی خوشیاں مناتے۔ کہتے ہیں جی بات وہی ہے، اس عید، میں نے کہا اس عید کا ذکر بھی قرآن سے لے لو، اس عید کا ذکر بھی قرآن سے لے لو۔ میں نے کہا پڑھیں سورہ المائدہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ہمارے پالنے والے، ہمارے رب، انزل اتار، علینا ہم پر، مائدہ پکے پکائے کھانوں کا دسترخوان۔ وہ ٹیبل آپ کیا کہتے ہیں، فوڈ میٹ کہتے ہیں یا ٹیبل کلاتھ، دسترخوان جس پر پکے پکائے کھانے تیار موجود ہوں۔ کہاں سے؟ من السماء، آسمان سے۔ آسمان کے معنی اونچائی سے، سمون مادہ ہے نا سما کا، بلندی سے، اونچائی سے ہم پر پکے پکائے کھانوں کا دسترخوان اتار۔ دھیان سے سننا،
تکون لنا عیدن، یہ عید کا لفظ قرآن سے سنا رہا ہوں، تاکہ وہ ہمارے لیے عید ہو جائے. کیا ہو جائے؟ لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، ہمارے پہلوں کے لیے بھی ہمارے پچھلوں کے لیے بھی، جو پہلے ہو گئے ان کے لیے بھی بعد والوں کے لیے بھی وہ دن کیا ہو جائے؟ اونچی. مائدہ نعمت، مائدہ اونچی گئی ہے، پکے پکائے کھانوں کا خوان اللہ کی طرف سے اترے تو کیا ہے؟ نعمت کے نزول کے دن، نعمت کے اترنے کے دن کو عید کی بھی دعا کون کر رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی. تو پتہ چلا جس دن نعمت اترے اس دن کے عید بنانے منانے کے لیے نبی دعا کر رہے ہیں. اب ہر مسلمان سے پوچھو مائدہ بڑی نعمت ہے یا میرا نبی بڑی نعمت ہے؟ تو سب یہی کہیں گے کہ نبی بڑی نعمت. تو پھر پتہ چلا مائدہ اترے تو عید کا دن، نبی آئے تو بڑی عید کا دن ہے. یہ عید مانتے، جب مانتے نہیں تو مناتے. سنی کیا کرتے؟ ادھر چاند نکلا جھومنے لگے، گھر گھر جھنڈے لہرانے لگے، چراغاں ہونے لگا، محفلیں سجنے لگیں اور سب جھوم جھوم کے کہنے لگے عید نبوی کا زمانہ، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ. اور نعرہ صلی علی کی دھوم ہے، یعنی ہر طرف صلی علی کا مطلب درود پڑھا جا رہا ہے. نعرہ صلی علی کی دھوم ہے، وجد میں سارا زمانہ آ گیا، وجد میں سارا. البدایہ والنہایہ کتاب کا نام ہے. اصل کتاب عربی میں، اردو ترجمہ ہو چکا، انہوں نے کیا. اور یہ کتاب لکھی بھی ان کے بڑے نے. ان کا سب سے بڑا عالم مشہور ہے ابن تیمیہ. اس ابن تیمیہ کے شاگرد کا نام ابن قیم، اس ابن قیم کے شاگرد کا نام ابن کثیر. اس کی لکھی ہوئی کتاب. بہت بڑے علامہ تھے، ہم بھی ان کو مانتے ہیں، یہ ان کو اپنا بڑا کہتے ہیں. سینکڑوں برس پہلے انہوں نے وہ کتاب لکھی. اس میں لکھا ہے جس دن حضور پیدا ہوئے سب خوش ہوئے، یہاں تک کہ حوروں نے، سمندر کی مچھلیوں نے، پرندوں نے آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دی. ایک کھڑا رو رہا تھا، اسی کتاب میں لکھا ہے. ایک کھڑا، پہچانتے ہیں آپ اس کو خوشی نہیں ہوئی. سب خوش ہیں سوائے اس کے، سوائے اس کے.
اس دن اس کو نہیں ہوئی تھی، آج اس کے چیلوں کو نہیں ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ، اہل سنت کے بزرگ عالم، 1971 میں ان کی وفات ہوئی گجرات شہر میں، بڑی دین کی خدمت کر گئے۔ بڑا پیارا شعر لکھا انہوں نے، فرماتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول۔ کسی اور عید پر اتنا چراغاں دیکھا؟ ایسے جھنڈے لہراتے دیکھے؟ لوگوں کو اتنا خوش ہوتے دیکھا؟ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ان کو خوشی نہیں، اس لیے یہ مناتے بھی۔ ہمیں خوشی ہے الحمدللہ، ہم حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو کے معنی دشمن، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے انشاءاللہ۔ یار اتنا فضول خرچی کرتے ہو، یہی پیسے ہسپتال میں لگا دو، ان پیسوں سے کسی غریب کی شادی کرا دو، کسی کو کپڑے بنوا دو۔ یہ تم اتنا خرچہ کرتے ہو، یہ فضول خرچی ہے۔ سنو، جس رب نے دیا ہے نا، مال کس نے دیا؟ وہ فرماتا ہوا خیر مما یجمعون، خوشی مناؤ اور یہ خوشی منانا مال جمع کرنے سے بہتر ہے۔ وہ رب فرما رہا ہے، جس نے مال دیا ہے وہ کہتا ہے خرچ کرو، تم کہتے ہو فضول خرچی، ہم رب کی مانے تمہاری مانے۔ ایک صاحب ٹکرائے، کہنے لگے آپ کو اپنی خوشی کرنی ہوتی نا، اپنے بچے کی، کسی کی، تو آپ خود خرچ کرتے، میلاد آپ لوگ چندہ کر کے کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا وہ بچہ یا باپ یا بھائی یا جو کچھ ہے وہ تو میرا ہے، نبی تو سب کا ہے، نبی تو میں چاہتا ہوں سب کو اجر ملے۔ یہ سر پٹک پٹک کے مر جائیں گے، ان کی کوئی دلیل چلنے والی، جتنا یہ روکیں گے اتنا ہی میلاد بڑھتا رہے۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ یا رسول سنیں، جلوس بھی صحابہ نے نکالا، مسلم شریف میں حدیث موجود، بار بار سنائی جاتی ہیں آپ کے ذہنوں میں تازہ کرنے کے لیے۔ آخری بات کر لوں آج کی، کیونکہ ابھی یہ مضمون تو چلے گا۔
لفظ بدعت، ان کو وہ بھی نہیں آتا صحیح بولنا، بدت بولتے ہیں، بدت. اپنا یہ لفظ بدت بھی ان کی بدعت ہے. نیا لفظ ایجاد کیا. بدعت لغت میں بدعت کے معنی نیا کام، نئی چیز. نیا کام، نئی چیز. شریعت میں لغت کو اگر سامنے رکھیں، اسلامی اصطلاح کہ بدعت کس کو کہتے ہیں، یہ بڑا گناہ ہے. بدعت کے معنی وہ کام جس کا دین میں ثبوت نہ ہو. یاد کر لیں، وہ نیا کام جس کا دین میں اونچی یاد ہو گئی. یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے نزدیک بدعت کی ڈیفینیشن، تعریف کیا ہے؟ جو کام حضور کے زمانے میں نہیں تھا اور اب ہے وہ بدعت ہے. یہ کہتے ہیں. آپ کو کتنی مرتبہ یہ بات سنائی. یہ والد صاحب قبلہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آ گیا. والد صاحب اس وقت لکھ پڑھ رہے تھے، تو وہ آ کے کہنے لگا مولانا صاحب میلاد کرنا بدعت. والد صاحب نے ذرا اس کی طرف ایک نظر دیکھ کے کہا بدعت کس کو کہتے ہیں؟ کہنے لگا جو چیز حضور کے زمانے میں نہیں تھی اور اب ہے وہ بدعت ہے. والد صاحب نے فرمایا تو تھا اس زمانے میں؟ تو تھا؟ اس نے کہا نہیں. ان کا تو سر سے پاؤں تک بدعت ہے. پہلے اپنے آپ کو مٹا پھر دوسری بات کرنا. بدعت کی تعریف بھی نہیں کرتے. میں بہت چھوٹا سا آدمی ہوں، بہت گناہگار ہوں، لیکن میں نے یہ چیلنج ہر بار دہرایا، ٹی وی پہ دہرایا، کتابوں میں دہرایا، اخبار میں دہرایا، آج تک جواب نہیں ملا. پھر دوہرا رہا ہوں. ان سب کو کہو بدعت کی ایک تعریف لکھ دیں، جامع مانع، جس پر یہ سب جمع ہو جائیں اور اس کے بعد اس سے پھرے نہیں.